نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. الحمدللہ آج کا ہمارا 11واں سبق ہے، اور آج سے جو ہے ہم اپنا فوکس جو ہے دوسری طرف شفٹ کریں گے. یعنی اب تک ہم پڑھ رہے تھے کہ مرکب ناقص کی قسمیں، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہے. تو ہم نے جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی قسمیں، مرکب ناقص کی 3 قسمیں جو قرآن کے اندر زیادہ استعمال ہوئی ہے، ان کو ہم نے پڑھا: مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری. اور جو 2 مرکبات رہ گئے، مرکب من صرف اور مرکب بنائی، تو ان کو انشاءاللہ آگے کے سبق میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ استعمال میں نہیں آتے. اب جو ہے ہمارا فوکس وہ اسم، فعل اور حرف کی طرف ہوگا، کہ ہم تفصیل کے ساتھ میں اسم، فعل اور حرف کو پڑھیں گے کہ اسم کس کو کہتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہے اور اس کے قاعدے کیا ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ اب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے علامات الاسم. علامات الاسم، اسم کی علامات. اسم کس کو کہتے ہیں؟ تو اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 میں، کہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی خود بتائے، یعنی وہ اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا نہ جائے. یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، اس کے اندر کوئی ٹینس نہ ہو، نہ پاسٹ ٹینس ہو، نہ پریزنٹ ٹینس ہو، نہ فیوچر ٹینس. تو معنی کے اعتبار سے یہ اسم کی تعریف ہے، کہ اسم کو ہم کو اگر معنی کے ذریعے پہچاننا ہے، میننگ کے ذریعے پہچاننا ہے، تو جو بھی ایسا ورڈ ہے جس کے اندر جو اپنا معنی، جو اپنا میننگ خود بتا رہا ہو بغیر کسی دوسرے ورڈ کے سپورٹ کے، اور اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں ہو، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ ظاہر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اسم کی کیا علامتیں ہیں. یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اس بات کو بتا سکے کہ یہ اسم ہے. ایک تو ہے کہ ہم نے سن کر بتایا، جیسے کہ میرے سامنے کسی نے کہا زید، تو زید سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زید اسم ہے، کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. مجھے کسی نے کہا کتاب، تو کتاب سے بھی میں نے سمجھ لیا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ یہ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. لیکن ویژولی ہم کیسے پہچانیں گے کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کے اعتبار سے. تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، اسم کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں ہیں، ان کو علامات الاسم کہتے ہیں، یعنی اسم کی علامتیں. علامت کس کو کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں اس چیز کو جو صرف اسی چیز کے اندر پائی جائے جس کی علامت ہو. یعنی علامات اسم، اسم کی جو علامت ہے وہ صرف اسم کے اندر ہی پائی جائے گی. وہ جو سائنز ہے وہ صرف اسم کے اندر ہی پائی جائے گی، اسم کے علاوہ یعنی فعل اور حرف میں وہ بالکل پائی نہیں جائے گی. تو یہ سائنز جو ہے یہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے. جہاں پر بھی یہ سائن نظر آئے تو سمجھ جانے کا کہ یہ اسم ہی ہے، یہ حرف اور فعل نہیں ہو سکتا. تو اس کی کئی ساری علامتیں ہیں، انشاءاللہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو شروع کریں گے. تو علامات الاسم، اسم کی علامت. تو اسم کی پہلی علامت وہ ہے الف لام تعریف یا تنوین. اسم کی پہلی علامت وہ ہے الف لام تعریف یا پھر تنوین. الف لام تعریف، تعریف کس کو کہتے ہیں؟ الف لام تعریف کہتے ہیں جو عربی کے لفظ سے پہلے، عربی کے ورڈ سے پہلے جو الف لام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لام تعریف.
عربی کے ورڈ سے پہلے جو الف اور لام آتا ہے، بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، الکتاب، القرآن، القلم، تو یہ اس کو کہتے ہیں الف لام تعریف، اس کو کہتے ہیں الف لام تعریف یا صرف لام تعریف۔ تو لام تعریف آئے گا اسم کے اندر، یا تو لام تعریف ہوگا یا تو پھر تنوین ہوگا۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ایک اسم کے اندر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا۔ آپ کو کوئی ایسا اسم نہیں ملے گا جس میں نہ تو الف لام ہو اور نہ تنوین ہو، اور نہ کوئی اسم ایسا ملے گا کہ اس میں دونوں ساتھ میں ہو، کہ الف لام بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے۔ یا تو اس کے اندر الف لام ہوگا یا تو اس کے اندر تنوین ہوگی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، العالم، العالم، اس کے اندر الف لام ہے، تو الف لام دیکھتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسم ہے، بھلے سے ہمیں العالم کا ترجمہ یاد نہیں ہے، العالم کا میننگ ہمیں نہیں پتا، میننگ سنتے ہی ہم کہہ دیں گے کہ اسم ہے، کیونکہ یہ اپنا معنی بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن صرف ورڈ کو دیکھ کر پہچاننا ہے۔ تو اگر الف لام اگر کسی ورڈ کے سٹارٹنگ میں ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اسم کے اوپر الف لام جو ہے یہ اسم پر ہی آتا ہے، اسم کے علاوہ کسی چیز پر الف لام نہیں آتا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، زید، تو زیدن کے اندر تنوین پائی جا رہی ہے، زیدن کے اندر تنوین پائی جا رہی ہے، تو یہ تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، تو یہاں پر دو پیش پایا جا رہا ہے۔ تو جب یہاں پر دو پیش پایا جا رہا ہے تو ہم بالکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ حرف یا فعل نہیں ہے، کیونکہ اسم کے مقابلے میں یا تو فعل آئے گا یا تو حرف آئے گا۔ تو زید جب میں کہوں کہ زید، تو زید سنتے کے ساتھ میں آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو اسم ہے، کیونکہ یہ اپنا معنی بیان کر رہا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھ کر اگر ہم کو اسم کو پہچاننا ہے تو تنوین دیکھتے ہی ہم فوراً کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آگے ایک اور مثال، المدرسۃ، المدرسۃ کے اندر کون سی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے؟ الف لام تعریف۔ یہ المدرسۃ، مدرسۃ سے پہلے جو الف لام ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ بہت سے لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں تو میں بتا دوں کہ ہم آج اسم کی تعریف پڑھ رہے ہیں۔ اسم کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو تو ہم نے پہچان لیا کہ معنی کے اعتبار سے اگر کوئی ورڈ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ اسم ہے، یہ میننگ کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اگر ہم کو ویژولی اسم کو پہچاننا ہے کہ اسم دکھنے میں کیسے ہوتا ہے، تو وہ آج کے سبق سے ہم کو پتا چلے گا کہ اسم کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ سائنز ہیں جن کے ذریعے ہم ورڈ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کی پہلی سائن یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو اس کے اوپر تنوین ہوگا، یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو اس کے اوپر تنوین ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر الف لام بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پائی جائے تو ہم اس کو طے کر لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ تو ہمارے سامنے چار مثالیں ہیں، دو الف لام والی لام تعریف، الف لام کہتے ہیں لام تعریف کو، اور دو تنوین والی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا تنوین جو آخر کے لیٹر کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ رہا ہے، اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو ایک اسم کے اندر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگی، دونوں ایک ساتھ میں آئے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور دونوں نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الف لام اور تنوین کا کیا ماجرا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے مستقل ایک سبق میں پڑھیں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر الف لام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی ڈیفینیٹ ہوتا ہے، اور جس کے اوپر تنوین ہوتا ہے، جس اسم کے اوپر تنوین ہوتا ہے وہ انڈیفینیٹ ہوتا ہے، یعنی نکرہ ہوتا ہے۔ تو الف لام یہ ڈیفینیٹ اسم کے لیے آتا ہے اور تنوین یہ انڈیفینیٹ کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ایک مستقل سبق
آگے آئے گا. تو یہ اسم کی پہلی علامت ہوئی کہ اسم کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا. اب اسم کی دوسری علامت کی طرف ہم چلے. اسم کی دوسری علامت کیا ہے؟ اسم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف جر ہوگا. اس کے شروع میں حرف جر ہوگا. حرف جر. حرف جر کس کو کہتے ہیں؟ حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تیسرے سبق میں کہ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اسم کو فعل سے یا فعل کو اسم سے جوڑتا ہے. یعنی وہ اپنا معنی خود بیان نہیں کرتا، اپنا معنی بیان کرنے میں یا تو کسی اسم کا یا تو کسی فعل کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا نہیں جاتا. حرف کا کام ہوتا ہے ایک اسم کو دوسرے اسم سے یا فعل سے جوڑنا. تو حروف جر کیا ہے؟ حروف جر یہ کچھ حروف ہے، کچھ حروف کا مجموعہ ہے جن کو حروف جر کہتے ہیں. ان حروف جر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جس بھی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں. یعنی حروف جر کے بعد میں جو اسم آئے گا تو اس اسم کے نیچے زیر آنا ضروری ہے. جر کہتے ہیں حالت جری کو، یعنی زیر دینے کو. تو یہ حروف جب اسم کے شروع میں آتے ہیں تو یہ اسم کو زیر دے دیتے ہیں. تو یہ بھی کافی سارے ہیں حروف جر، انشاءاللہ ان کو بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پر میں نے ایسے حروف جر کو جمع کیا ہے جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، جیسے کہ من، الا، فی، اعلی، لی اور بی. یہ پانچ حروف ایسے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی حروف ہیں، تو ان کو حروف جر کہتے ہیں. حروف جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو یہ اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں. تو اس کی مثال دیکھیے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، عربی انگلش کے اندر سے. سے مطلب مسجد سے، گھر سے مسجد تک. گھر سے مسجد تک. انگلش میں من کا ترجمہ کریں گے فرام سے، تو فرام ہوم ٹو دا مسجد. اور الا کا ترجمہ تک ہوتا ہے، اردو میں تک سے ہوتا ہے، تک یعنی جہاں تک. تو الا کا ترجمہ اردو میں ہوگا تک سے اور انگلش میں ہوگا ٹو. تو من البیت الی المسجد. اب ہمیں یہاں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہاں دو چیزوں کو سمجھنا ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ جس کلمے سے پہلے حروف جر آ رہا ہے تو وہ کلمہ یقینی طور پر اسم ہے. یعنی حروف جر یہ صرف اور صرف اسم سے پہلے ہی آتے ہیں، اسم کے علاوہ کسی اور کے پہلے حروف جر نہیں آتے. تو جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ کسی کلمے سے پہلے، کسی ورڈ سے پہلے حروف جر میں سے کوئی آیا ہے تو ہمیں یقینی طور پر کہنا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حروف جر کے ذریعے اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے البیت، تو البیت میں من کی وجہ سے تا کے نیچے زیر آ گیا، من البیتی، من البیتی. اور یہاں پر المسجد، تو المسجد کے اندر الا کی وجہ سے زیر آ گیا، الا المسجدی. اصل میں یہ تھا مسجدو، لیکن الا کی وجہ سے دال کے نیچے زیر آ گیا، کیونکہ الا یہ حروف جر میں سے ہے، اور حروف جر جس بھی اسم کے شروع میں آئیں گے تو اس اسم کے آخری لیٹر کے نیچے زیر آ جائے گا. اسی لیے انہیں حروف جر کہتے ہیں. تو حروف جر جو ہے یہ بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آگے جیسے بڑھیں گے ویسے پڑھتے رہیں گے، لیکن زیادہ استعمال ہونے والے یہ ہے. تو قرآن کے اندر جب بھی آپ ان حروف کو دیکھیں، من، الا، فی، علی، لی اور بی، تو اس کے بعد میں جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کے نیچے زیر ہی آئے گا. تو اس کی پہلی مثال تو یہ ہے، من البیت الی المسجد. دوسری مثال دیکھیں، فی المدرستی. فی المدرستی اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر. تو یہاں پر مدرستی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ فا حروف جر کی وجہ سے ہے. یہ فا حروف جر کی وجہ سے ہے. یہ فا آنے سے جو ہے
मदरसती के नीचे जेर आ गया। और इस फा की वजह से हमें पता चला कि अल मदरसतु ये इसमें है। हमें मदरसे का तर्जुमा नहीं मालूम, हमें मदरसे का मीनिंग नहीं मालूम। विजुअली हमने देखा कि एक वर्ड है अल मदरसा और उसके पहले फा आ रहा है हरफ जर, तो हमें यकीन हो गया कि हाँ, अगर यहाँ फा आ रहा है, हरफ जर आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें है। तो हरफ जर ये सिर्फ और सिर्फ इसम से पहले ही आता है। अगर किसी कलीमे से पहले हमें हरफ जर नजर आए तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि ये इसम है। तो फिल मदरसती, फी का तर्जुमा इन से होता है, अंदर। फिल मदरसती, मदरसे के अंदर, यानी स्कूल। मदरसे का इंग्लिश तर्जुमा होता है स्कूल, जहां पर पढ़ाई होती है। दूसरा हर्फ, तीसरी मिसाल देखिए, अलल मकतबी। अला ये हरफ जर पे से है। अला का मतलब होता है पर, ऊपर, ऑन, ऑन टॉप। तो अलल मकतबी, डेस्क के ऊपर, ऑन टॉप, ऑन ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर। तो अला ये हरफ जर है। तो जब आला आ रहा है तो हमें दो बातें समझ में आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि मकतब जो है ये इसमें है। हमें मकतब का तर्जुमा नहीं मालूम। अब मकतब के अंदर देखिए, दोनों मिसालें पाई, दोनों अलामतें पाई जा रही है, अलिफ लाम भी है और हुरूफ जर भी है। तो यकीनी तौर पर ये क्या है, ये इसमें है। यहाँ ऊपर भी देखिए अल मदरसती में कि अलिफ लाम भी है, लाम तारीफ भी है और हरफ जर भी है। तो हमें ये पहचान हो गई कि ये इसमें है। हम आज, मैं वापस दोहरा दूं, हम आज ये बात को समझ रहे हैं, ये बात को सीख रहे हैं कि हम किसी भी इस्म को विजुअली कैसे पहचाने। तो उसकी दो अलामतें हमने पढ़ ली। एक तो उसके ऊपर या तो अलिफ लाम होगा, या तो उस पर तनवीन होगी। और दूसरी अलामत यह है कि उसके शुरू में हरफ जर होगा। तो विजुअली हमें ये बात समझ में आएगी कि ये इस्म है। तर्जुमे से तो हमें समझ में आएगी, लेकिन आज हम विजुअली के बारे में, विजुअली इस बात को समझेंगे कि अगर उसके ऊपर अलिफ लाम है किसी कलमे के ऊपर, तो वो तो वो इस्म है, या फिर उसके शुरू में हरफ जर है तो वो इस्म है। आखिरी मिसाल देखें, लिल्लाही। लिल्लाही, तो लिल्लाह के पहले जो ये लाम है जेर वाला, ली, इसका तर्जुमा होता है लिए। उर्दू में इसका तर्जुमा होता है लिए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो इंग्लिश में इसका तर्जुमा होता है फॉर से। तो लिल्लाह, फॉर अल्लाह। तो यहां पर जो है हरफ जर, ये लफ्ज अल्लाह से पहले है। तो लफ्ज अल्लाह से पहले जब हरफ जर आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया, आखिर में जेर आ गया, लिल्लाही। आखिर में लाम की वजह से आखिर में जेर आ गया, लिल्लाही। और दूसरी बात ये समझ में आई कि लफ्ज अल्लाह ये इसमें है। भाई समझ में आ रहा है सबक? बहुत आसान है। सिर्फ हमें अलामतों को समझना है, सिर्फ हमें साइंस को विजुअली समझना है कि हरफ जर कैसे के इस्म कैसे दिखता है, दिखने में इस्म कैसे होता है, कैसे हम पहचान सकें। समझ में आ रहा है भाई सबक? अच्छा, समझ में आ रहा है, माशाल्लाह। तो दो अलामतें हो गई। ये पहली अलामत तो ये है कि इस्म से पहले, इस्म पर या तो अलिफ लाम होगा या तो तनवीन होगी। और दूसरी अलामत ये है कि इस्म से पहले हुरूफ जर में से कोई हर्फ होगा। तो हुरूफ जर ये जो बहुत सारे हैं, हुरूफ जर जो है, इसके इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे हुरूफ जर आते हैं। अभी जो मैंने सिर्फ सिलेक्टेड हुरूफ जर लिया हूं एग्जाम्पल के लिए। तीसरी अलामत, इस्म की तीसरी अलामत क्या है? अच्छा, एक एक एग्जाम्पल रह गया। बिजई दिन, बिजई दिन, बा के नीचे जेर है। तो बिजई दिन ये भी हरफ जर है। बा जो है ये हरफ जर है। इसका तर्जुमा उर्दू में साथ के साथ आता है, साथ। बिल कलमी, पेन के साथ। बिल किताबी, किताब के साथ। बिजैदिन, जैद के साथ। तो विथ जैद, जैद के साथ। तो ये बा हरफ जर है। इससे हमें समझ में आया कि जैद ये इसम है। और बा की वजह से जैद के नीचे जेर आ रहा है, तो तनवीन आ रही है। अगर उस पर अलिफ लाम नहीं है, जैसे यहाँ जैद पर अलिफ लाम नहीं है, तो यहाँ पर तनवीन आ रही है। तो ये दो चीजें हमें समझ में आई, एक तो जैद इसम है क्योंकि उससे पहले हरफ जर आ रहा है। और दूसरा ये कि उसके कि हरफ जर की वजह से जैद के नीचे जेर आ रहा है। तो ये दूसरी अलामत हो गई। तीसरी अलामत क्या है? तीसरी अलामत ये है
کہ اسم جو ہوتا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں سبجیکٹ کو، مسند الیہ کہتے ہیں سبجیکٹ کو۔ یعنی ہم اگر کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی چیز کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی خبر دے رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مسند۔ اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک دوسری ٹرمینالوجی کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس کو ہم نے گزشتہ سبق میں مبتدا اور خبر کے ذریعے پڑھا تھا، کہ ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسری ہوتی ہے خبر۔ تو مسند الیہ یہ سینٹینس کا فرسٹ حصہ ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ۔ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو بات کی جا رہی ہے اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں، یعنی مسند۔ تو مسند الیہ اور مسند، تو اسم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور مسند جو ہے یہ کبھی اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایگزامپل سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو مسند الیہ کا موٹا موٹا ترجمہ اگر ہم کریں تو ہوتا ہے سبجیکٹ۔ تو سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو مثال سے سمجھے، یہاں پر ایک مثال لکھی ہے، القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ۔ تو یہاں پر القرآن جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، القرآن کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور کتاب اللہ یہ پریڈیکیٹ ہے، یعنی ہم سبجیکٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن کیا ہے؟ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو القرآن مسند اور کتاب اللہ مسند الیہ، القرآن مسند الیہ، سوری، القرآن مسند الیہ اور کتاب اللہ مسند۔ اس کو ہم نے گزشتہ سبق میں مبتدا خبر کے ذریعے سے سمجھا تھا، کہ القرآن مبتدا اور کتاب اللہ ہی اس کی خبر۔ یہاں پر ہم اس کو دوسرے انداز میں سمجھیں گے، مسند الیہ اور مسند۔ تو مسند کہتے ہیں سبجیکٹ کو، اور مسند الیہ کہتے ہیں سبجیکٹ کو، اور مسند کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو۔ تو القرآن یہ سبجیکٹ ہے اور کتاب اللہ یہ پریڈیکیٹ ہے۔ تو عربی کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، عربی کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں؟ دو علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، تو سبجیکٹ ہے اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ اسم ہے۔ یا دوسری زبان میں بولے تو ہم نے یہ مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ ہے تو ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ اسم ہے۔ اور دوسری علامت یہاں پر الف لام یعنی لام تعریف پایا جا رہا ہے، تو لام تعریف سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اسم ہے۔ تو اس مسند الیہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، مسند الیہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اور مسند جو ہے یہ کبھی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے مثال ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمارا مسند جو ہے، یہاں پر ہمارا مسند بھی اسم ہے۔ تو کتاب اللہ، مسند کتاب اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مسند بن رہا ہے۔ یہاں پر کتاب اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مسند بن رہا ہے۔ تو القرآن مسند الیہ اور کتاب اللہ مسند، القرآن سبجیکٹ اور کتاب اللہ پریڈیکیٹ۔ یہاں پر ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مسند الیہ یہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں مبتدا خبر کے، مسند الیہ مسند کے، کہ مسند کیسا ہوتا ہے، مسند الیہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ جب اس کا سبق آئے گا انشاءاللہ اس وقت ہم پڑھیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جب مسند الیہ جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر محمد، لفظ محمد یہ مسند الیہ ہے، اور رسول اللہ یہ مسند ہے۔ تو مسند الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اسم ہے، مسند الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا یہ بات کہ یہ اسم ہے۔ اور دوسری علامت اس کے آخر میں تنوین ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، زید یتعلم فی هذه المکتبہ، زید یتعلم فی هذه المکتبہ۔
اب زیدن یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ یہ زید یہ سبجیکٹ ہے، زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور مسند الیہ یہ یہاں پر فعل آ رہا ہے، یتعلم پڑھ رہا ہے، یتعلم تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یتعلم یہ مسند ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسند الیہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، لیکن مسند جو ہے پریڈیکیٹ جو ہے یہ کبھی اسم بھی آتا ہے اور کبھی فعل بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں جو ہے مسند فعل کی شکل میں آ رہا ہے۔ جی، یہ ہمیں یہاں پر کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ یہ اور جو دوسرے جو قاعدے ہیں مسند الیہ کے اور مسند کے، یہ سب انشاءاللہ جب اس کا سبق ہوگا اس وقت ہم سمجھیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، الساعات غالیۃ الثمن هذه الايام، کہ گھڑیاں اس زمانے میں بہت مہنگی ہے۔ تو ہم یہاں پر کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ گھڑیوں کے بارے میں، الساعات، الساعات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو الساعات یہ ہے مسند الیہ، یعنی سبجیکٹ۔ اب مسند الیہ ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الساعات یہ اسم ہے۔ ہمیں ساعات کا ترجمہ نہیں معلوم، ہم نے دیکھا کہ ساعات یہاں پر مسند الیہ بن رہا ہے، اور دوسری چیز کے ساعات کے اوپر الف لام ہے، تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ اسم ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسم کے علاوہ کوئی چیز مسند الیہ نہیں بن سکتی، اور اسی طرح اسم کے علاوہ کسی اور کلمے پر الف لام نہیں آ سکتا۔ تو الساعات مسند الیہ، اور غالیۃ الثمن هذه الايام یہ مسند۔ تو یہ جو ہے مسند جو ہے کافی لمبا ہے یہاں پر، تو مسند بھی کافی لمبا ہوتا ہے۔ اس کی بھی آگے بہت ساری مثالیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ، کسی بھی سینٹینس کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسم کی علامتوں کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے 3 علامتوں کو آج کور کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اور علامت ہو، لیکن سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میں نے آج صرف 3 علامتوں کو کور کیا۔ تو اسم کی ہم نے 3 علامتیں پڑھی۔ علامت کس کو کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں سائن کو، یعنی یہ جو سائنز ہے یہ صرف اور صرف اسم کے اندر ہی پائی جائے گی، اسم کے علاوہ اور کسی کلمے میں یہ سائنز بالکل نہیں پائی جائے گی۔ تو وہ ہم نے 3 علامتوں کو پڑھا، 3 سائنز کو پڑھا۔ پہلی سائن تو ہم نے یہ پڑھی، پہلی سائن ہم نے یہ پڑھی کہ اسم کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگا۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم کے اوپر الف لام بھی آئے اور تنوین بھی آئے، یا الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یا تو اسم کے اوپر الف لام ہوگا یا تو تنوین ہوگی، دونوں ایک ساتھ میں بھی نہیں آ سکتے، اور دونوں نہیں آئے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری علامت ہم نے یہ پڑھی کہ اسم کے شروع میں حروف جر ہوں گے، اسم کے شروع میں حروف جر ہوں گے۔ حروف جر کیا ہے؟ حروف جر وہ حروف ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ اس کے ہم نے مثالیں پڑھی، فی المسجدی، فی المدرستی، علی المکتبی۔ تو علی یہ حرف جر، اور زیر اور المکتبی، المکتبتی، المسجدی یہ جو ہے حروف جر کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آ گیا۔ تو دوسری علامت اسم کی یہ ہے کہ اس کے پہلے ہمیشہ اس کے پہلے حروف جر آ سکتا ہے، یعنی حروف جر یہ ہمیشہ اسم کے پہلے ہی آئے گا، کبھی فعل کے پہلے نہیں آئے گا۔ اور تیسری علامت ہم نے یہ پڑھی کہ اسم جو ہے مسند الیہ ہمیشہ اسم بنتا ہے، یعنی اسم کے علاوہ کوئی چیز مسند الیہ نہیں بن سکتی۔ تو یہ 3 علامتوں کو ہم نے الحمدللہ آج کور کیا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم آگے کے علامتوں کو لیں گے، اور اس کا جو ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ وہ سب ساتھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔